اسی طرح نیک اعمال میں سے کھانا کھلانا، مسلمان بھائیوں کو، مجبور لوگوں کو، یتیموں، مسکینوں، بیواؤں، ان کا جن کی ہاتھ بند ہیں، جن کا گزارا مشکل سے چلتا ہے، آپ بہتر جانتے ہیں اپنے اقربا میں، اپنے رشتہ داروں میں، اور اگر غریب، فقیر، مسکین، محتاج رشتہ دار ہو تو اس کو کھانا کھلانے میں آپ کو 2 اجر ملیں گے، صلہ رحمی کا بھی اجر ملے گا اور کھانا کھلانے کا بھی اجر ملے گا۔ قرآن حکیم ہمیں درس دیتا ہے، اہل ایمان کی کیفیت بیان کرتا ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اہل ایمان اللہ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں، مسکینوں کو، یتیموں کو، قیدیوں کو، ان کو کھانا کھلاتے ہیں، اور کہتے کیا ہے، کس نیت سے کھلاتے ہیں، اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ، ہم جو تمہیں کھانا کھلا رہے ہیں نہ تو شکریہ کے لیے، نہ واہ واہ اور بلے بلے کے لیے، نہ مشہوری کے لیے، نہ لوگوں میں چرچے کے لیے، ہم تمہیں یہ کھانا کھلا رہے ہیں کہ ہمارے اس عمل کو دیکھ کے ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ ہم تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے قریبیوں کو، عزیزوں کو، رشتہ داروں کو، غریبوں کو، فقیروں کو، یتیموں کو، حاجت مندوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، نہ تو تم سے تعریف کی ہمیں ضرورت ہے، نہ شکریہ کی امید رکھتے ہیں، نہ اس کے کسی بدلے کی امید رکھتے ہیں، نہ اس پر نہیں کھلا رہے کہ آج تمہیں کھلائیں گے۔ فیملیوں میں یہی ہوتا ہے نا، آج ہماری دعوت ہوئی، کل ہمیں ان کی کرنی پڑے گی، آج ہم ان کے گھر گئے، کل کو وہ ہمارے گھر آئیں گے، یہ تو بدلے کا بدلہ ہے۔ مومن تو محتاج دینداروں پر، اپنے رشتہ داروں پر، کمزوروں پر جب یہ عمل کرتا ہے، ان کو کھانا کھلاتا ہے، انہیں پیٹ بھر کے سلاتا ہے، تو یہ بدلے کی امید نہیں رکھتا، نہ لوگوں میں چرچے کی امید رکھتا ہے، نہ شکریہ کی امید رکھتا ہے کہ بعد میں یہ ہماری تعریف کریں گے، جہاں ہمیں دیکھیں گے جھک کر سلام کیا کریں گے، بلکہ اس کا یہ سارا عمل اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اِنَّا نَخَافُ مِن رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا، ہم تو ڈرتے ہیں اپنے اللہ سے تنگی اور سختی والے دن سے، کہ آج ہم ان کمزوروں پہ اپنا مال خرچ کریں، ان کے پیٹ بھر کر انہیں سلائیں، تاکہ جب تنگی اور سختی والا دن آئے گا اللہ ہماری اس نیکی کو قبول کر کے اس دن کی سختیوں سے اللہ ہمیں بچا دے۔ فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا، بس انہیں اللہ نے اس دن کی برائی سے بچا لیا جنہوں نے اس دنیا میں غریبوں، یتیموں، مسکینوں، عزیزوں کا خیال رکھا اللہ کی رضا کے لیے۔ اللہ فرماتا ہے پھر ان کو قیامت کے دن اللہ نے اس دن کی برائی سے بچا لیا اور انہیں تازگی اور خوشکی اور خوشحالی عطا فرما دی۔ تازگی، خوشی، خوشحالی، اس کے دروازے ان کے لیے کھول دیے۔ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، اللہ نے اس کے بدلے میں انہیں دیا کیا، ان کے صبر کے بدلے میں جنتیں عطا کی، ان کو ریشمی لباس عطا فرمائے۔ جو اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ یہ ماجرا کرے، آپ جانتے ہیں اپنے علاقے کو، اس کو تلاش کیجئے، اس رمضان کے مبارک مہینے میں کچھ نہ کچھ ان کے منہ میں لقمہ ڈالنے کی کوشش کیجئے، ہو سکتا ہے آپ کا یہ عمل قیامت کی سختیوں والے دن آپ کے لیے سائے کا سبب بن جائے۔ سلف صالحین کھانا کھلانے میں بہت حریص تھے، اس کو باقی عبادات کے مقابلے میں ہمیشہ مقدم رکھتے تھے، اس کا خیال زیادہ رکھا جاتا تھا۔ ترمذی میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، جو مومن دوسرے مومن بھائی کو، خیال کیجئے گا، پیارے حبیب کا آوازہ سنیے گا، جو مومن اپنے دوسرے مومن بھائی کو بھوک کی حالت میں کھانا کھلائے، کہیں سیلاب آ گیا ہے، کہیں زلزلہ آ گیا ہے، کہیں مصیبت آ گئی ہے، کسی گھر کا روزگار چلانے والا آدمی مر گیا ہے، وہ یتیم بیوہ ہو گئے ہیں، بھوکے ہیں، آپ کو پتا ہے ان کے گھر میں بھوک ہے، پیارے حبیب علیہ السلام فرما رہے، جو مومن حالت بھوک میں اپنے مومن بھائی کو کھانا کھلاتا ہے، اللہ اس کے بدلے میں اس کو جنت کے پھل کھلاتا ہے۔ اللہم اجعلنا منہم ومعہم وفیہم، اللہ ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما دے جو اہل ایمان، اہل توحید بھائیوں کے پیٹ میں کھانا پہنچانے کا سبب بنے۔
یہ عمل کریں اور اجر کتنا عظیم ہے. مالک ان کو جنت کے پھل کھلاتا ہے. اور جو کسی مومن مسلمان بھائی کو پانی پلاتا ہے اللہ اس کو قیامت کے دن جنت کے چشموں سے پانی پلائے گا. کسی مومن بھائی کو، ارے مومن بھائی تو بہت بڑی ہستی ہے. حدیث میں آتا ہے ایک فاحشہ عورت جا رہی تھی جس نے کتے کو دیکھا جو کنویں کے قریب گیلی مٹی کو چاٹ رہا تھا. اس نے اپنے دوپٹے سے اپنے موزے کو باندھا، کنویں میں اتارا، پانی بھر کے اس کے سامنے رکھ دیا. وہ ایک جانور، اور جانور بھی نجس جانور لیکن اللہ کی مخلوق تو ہے نا. اس نے پانی پیا، دم ہلاتا ہوا چلا گیا. اللہ نے اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر کے اس کو جنت عطا کر دی. اور جو مومن کی پیاس بجھائے، جو مومن کو پانی پلائے، آپ کو پتا ہو فلاں علاقے میں مسلمانوں کے پاس پانی میں تنگی ہے، کنواں کھدوا دیجئے، نلکا لگوا دیجئے، پانی کا بندوبست کر دیجئے. جو مومن بھائی کو پیاس میں پانی پلائے گا وہ جنت کے چشموں سے پانی پیے گا. سلف صالحین میں سے بعض کا یہ قول بھی ہے کہ مجھے اپنے 10 بھائیوں کو کھانا کھلانا، 10 مسلمان بھوکے بھائیوں کو کھانا کھلانا اولاد اسماعیل میں سے 10 غلاموں کو آزاد کرنے سے زیادہ پسند ہے. ہماری کیفیت تو بالکل بدل چکی ہے. گھر کے اندر گوشت بھونا جا رہا ہے، گھر کے اندر بہترین ڈشیں تیار ہو رہی ہیں اور ہمیں نہیں پتا ہمارے پڑوسی کس حال میں سوئے ہوئے ہیں. ہر بندہ اپنی زندگی میں مگن ہے، اہل ایمان کی خبر نہیں ہے. اور یہاں بعض ائمہ کا یہ قول بھی ہے کہ 10 مسلمانوں کو بھوک میں کھانا کھلانا اولاد اسماعیل میں سے 10 غلاموں کو آزاد کروانے سے زیادہ عزیز ہے. سیدنا عبداللہ ابن عمر، مالک بن دینار، احمد ابن حنبل رحمہم اللہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ اپنی افطاری کا سامان لوگوں میں بانٹ دیا کرتے تھے، حالانکہ یہ خود بھی روزے سے ہوتے تھے. اپنا مال دوسروں پہ صدقہ کر دیتے. ابن عمر رضی اللہ عنہما نکلتے یتیموں مسکینوں کے ساتھ بیٹھ کر افطاری کرتے. ہم تو کسی کو افطاری دے بھی دیں، کوئی غریب، کوئی بیچارہ، کوئی جھاڑو دینے والا، کوئی صفائی کرنے والا، کوئی نوکر ٹائپ آدمی مسلمان، اس کو ایک سفرے میں رکھے، اتھے جا کے بھیجا. یہاں یہ چودھری صاحب بیٹھے، یہ شاہ صاحب بیٹھے، شیخ صاحب بیٹھے، بڑے لوگ بیٹھے، اس کو ایک پلیٹ میں کونے میں بٹھا دیتے ہیں، جوتیوں کے بعد بٹھا دیتے. ابن عمر صحابی رسول، امیر المومنین کے بیٹے خود نکلتے تلاش میں، یتیموں، بے سہاروں، مسکینوں کو تلاش کرتے، ان کے ساتھ بیٹھ کے افطاری کرتے. رضی اللہ عنہما. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے، اور اس فرمان سے پہلے یہ بات یاد رکھیے، یہ کھانا کھلانا، یہ سلام کرنا آپ اس میں محبت بڑھانے کا ایک ذریعہ ہے. اور پیارے حبیب علیہ السلام کا فرمان کیا ہے؟ تم ہرگز جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک مومن نہ بن جاؤ. تم ہرگز مومن نہیں بن سکتے جب تک آپ اس میں محبت نہ کرنے لگ جاؤ. تو اپنے بھائیوں کو اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلانا یہ دلوں میں محبت پیدا کرنے کا ایک ذریعہ ہے.